کیا بیٹا والدین سے چھپ کر سیونگ کر سکتا ہے؟ جوان بیٹا والدین کے ساتھ رہتا ہے، باپ بیٹا دونوں کماتے ہیں، والدین شادی شدہ بیٹی اور اس کے بچے پر بھی خرچ کرتے ہیں، کیا یہ بیٹا اپنی کمائی میں سے کچھ چھپا کر اپنے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نور محمد، مکہ مکرمہ۔ یعنی والدین کیا کرتے ہیں؟ شادی شدہ بیٹی اور اس کے بچے پر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے اس جوان بیٹے کی کمائی سے کرتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ نور محمد بھائی، آپ نے تو اپنا نام بھی لکھ دیا اور مکہ مکرمہ بھی لکھ دیا، اب آپ کے ابا سمجھ جائیں گے میرا بچہ آج کل کیا کر رہا ہے چھپا کے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے والدین کے بنیادی خرچے پورے کر رہے ہیں، والدین بے روزگار ہیں اور آپ ان کے بیسک خرچے پورے کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو اضافی آمدن ہے وہ بچا سکتے ہیں اپنے لیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چھپا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو ماں باپ پہ جتنا خرچ کریں اتنا اچھا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ واجب خرچہ آپ ان کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ابا سارے پیسے مانگ لیں گے مجھ سے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ میں دبئی میں رہتا ہوں، یہاں صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی آمین بالجہر کہتے ہیں۔ چونکہ میں حنفی ہوں تو کیا میرے لیے بھی آمین کہنا صحیح ہے؟ یہ شافعی لوگ کرتے ہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، وہ پوری ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ، تو آپ خاموش کھڑے رہیں۔ اور کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قنوت پڑھنا یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، پابندی سے ٹھیک نہیں ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا، تبھی سعودی عرب میں بھی یہ قنوت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں فقہ حنبلی رائج ہے۔ تو بس آپ خاموشی سے کھڑے رہیں، اور دعا ہو رہی ہے تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو خود جب امامت کرائیں تو پھر یہ قنوت نہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔